کراچی نمائش رنگی کے جو حالات ہیں، جو احتجاج اور دھرنے کی جو سیاست چل رہی ہے، مبینہ طور پہ ایک خاص قسم کا گروہ جن کی دماغی کیفیت اور مینٹالٹی اس حد تک جا چکی ہے کہ اگر ان کا ٹارگٹ، اگر ان کا مسئلہ بچوں کی شہادت پہ ہے یا کسی ایک گروہ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ جو دو گروہوں کا مسئلہ چل رہا ہے وہ کے پی کے میں ہو رہا ہے، اور وہ جو انٹرنل میٹر ہے، زمینی تنازع ہے، اور سرکار وہاں پہ کے پی کے کی کیا کر رہی ہے؟ ایک کوسچن۔ دوسرا کوسچن یہ ہے کہ اگر مسئلہ کے پی کے میں ہو رہا ہے اور امداد پنجاب سے جا رہی ہے، سندھ سے جا رہی ہے، تو آپ احتجاج کا رخ لاہور اور کراچی کیوں کر رہے ہیں، سندھ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا مقصد یہ ہے اپنے مبینہ طور پہ کہ یہ کوئی بہت بڑا دنگا فساد کرنا چاہتے ہیں، ملک میں امن و امان کی صورتحال کو کہیں برباد کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی اتنی ہمت، اتنی کارٹسی آپ کے اندر نہیں ہے، اتنی جرت آپ کے اندر نہیں ہے کہ جس جگہ پہ یہ تنازع ہے، جو زمینی تنازع ہے، جہاں پہ یہ راستے روکے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ نے قلت خود پیدا کی ہوئی ہے، جو ان دو گروہوں کا آپس کا مسئلہ ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے بجائے ساری حکومت افغانڈوز کے حوالے کی ہوئی ہے، اور افغانستان کے جو طالبان کے حوالے کی ہوئی ہے، اور طالبان دندنا پھر رہے ہیں۔ اور وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب یہ جو پارا چنار والا واقعہ ہے، اس میں آپ کہیں سے کسی قسم کا ریلیف نہیں ہو رہا کہ قبائل نہیں مان رہے۔ آپ نے پہلے اتنا اسلحہ پہنچنے کیسے دیا؟ کے پی کے کی سرکار کو کیا یہ مسئلہ نظر نہیں آ رہا؟ اور یہ جو گروہ جو خاص طور پہ احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا دیے بیٹھے ہیں لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ آخر ان کا جو مسئلہ ہے، کیا وہ سرکار لاہور نے حل کرنا ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا مسئلہ حل کرنے کا یہ مشن ہے؟ کیا یہ وزیر اعلیٰ سندھ نے حل کرنا ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کرنا ہے؟ ہم تو آپ کو امداد بھیج رہے ہیں، لیکن آپ کا جو رخ ہے وہ یہ اس کو بڑا کرنا، اس تنازع کو جناب وہ مزید بڑھاوا دینا، آگ بھڑکانا، یہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے آپ کے اندر کہ آپ کے پی کے گورنمنٹ سے اس میں انٹرفیرنس مانگیں یا اس سے اس چیز کو حل کرنے کا جو ہے وہ مسئلہ حل کرنے کا کوئی ایک طریقہ نکال سکیں۔ تو اس مسئلے کو فوراً ایک وفاقی جو ہے وہ سطح پہ اس کو فوراً اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ وزیر اعظم سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چیز پہ ایکشن لیں، اور بلکہ اس میں آرمی چیف جو ہے وہ ایکشن لیں کہ یہ چیز بڑھتی ہماری سیکیورٹی پہ چلی آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے امن و امان برباد کرنے کی ساری جو ہے وہ ساری کاوشیں کر لی ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پولیس کے اوپر یہ حملہ ہو رہے ہیں، پتھراؤ جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں، پولیس کی وین کو جلا رہے ہیں، اور انہوں نے موٹر سائیکل بھی آتش نظر کر دی ہے۔ تو کیا یہ سچویشن ایسے ہی ہے کہ کل کو دو گروہ کوئی بھی اکٹھے ہوں، جن کی پاور ہے، جن کے پاس لوگ ہیں، وہ ملک کے کسی حصے کو، کسی کونے کو بھی بند کر دیں اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کسی طرح بھی آپ اکٹھے ہو جائیں اور وہ حکومت کو بلیک میل سٹارٹ کر دیں؟ تو کیا کے پی کے پاکستان میں نہیں آتا یا پارا چنار پاکستان میں نہیں آتا؟ تو اس چیز کو مد نظر رکھیں، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھیں، اور یہ جو دھرنے کا جو رواج تحریک انتشار سے پھیلا ہوا ہے، اس کو پلیز اس کو ختم کریں۔ اور اس کو میں آج لنک کر دیتا ہوں آج کی اڑان پروگرام سے، جو وزیر اعظم نے آج جس کی جناب وہ افتتاح کر دیا ہے، جس سے آج وہ رکھ دیا بنیاد۔ اب اڑان پروگرام آپ نے کرنا ہے ٹریفک کا نظام۔ میں سب سے پہلے ایک چیز بڑی کلیئر کر دوں، ہماری کوششیں، کاوشیں، دعائیں، اسسٹنس، سپورٹ، ہر طرح کی مدد شامل ہے اس ملک کو، اس کی سلامتی کو، اس کی اکانومی کو بحال رکھنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے، اس کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہر طرح کا ساتھ، ہر ملکی سطح پہ انڈیویجول، میرا ہر شہری کا فرض ہے کہ ہم اس میں ساتھ دیں۔ لیکن کیا یہ ہر سال نئے پروگرام ایسے لانچ کرنے کے جس کو آپ نے ٹریلین ڈالرز اکانومی بنانے کا ایک اندیہ دیا یا عہد کر رہے ہیں آپ، تو اس میں ہم تو شامل ہیں، لیکن کیا آپ ٹریفک کا نظام ٹھیک کر سکیں؟ کیا آپ نے جھوٹ جو ہے، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کا بازار جو گرم ہے، جو یہاں پہ ٹک ٹاکر کا آپ نے، کیا اکانومی ٹک ٹاک پہ کھڑی ہوگی یا یوٹیوب پہ کھڑی ہوگی؟ کیا اکانومی جو ہے اس کی درستگی اس طرح ہوگی کہ آج تک آپ اپنے معاشرے سے عدالتی نظام کو ٹھیک نہیں کر سکے؟ کیا اس میں جو معاشرے میں بد امنی ہے اور جو امپیشنس ہے، یہ جو قتل و غارت ہے، جو عدالتی نظام ہے، ٹریفک کا جو نظام ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں، وہ تو ہم ٹھیک نہیں کر سکے۔ انڈیویجلی طور پہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، عدم برداشت پوری، طلاق کی ریشو سب سے زیادہ ہے، اور ہمارے ہاں یہاں پہ جو یہ گندگی کا، فحاشی اڑیانی کا جو بازار ہے وہ گرم ہے، اس پہ تو ہم ابھی تک ٹھیک نہیں کر سکے۔ 323 رپورٹڈلی $323 بلین کا قرض ہمارے اوپر پہلے سے ہے۔ آئی ایم ایف کے پروگرام $1 ارب کے لیے ہمیں ناک کی لکیریں نکالنی پڑتی ہیں، رول اوور قرضہ جو ہے دوسرے ملکوں سے ریکویسٹ کر کے کروانا پڑتا ہے، ہر بندے کے آگے ہمارا امیج مانگنے والا ہے۔ تو کس طرح آپ اکانومی کو، اس کا پلان جو ہے صرف ایک سلائیڈ بنا کے اور پریزنٹیشن دے کے تو نہیں ٹھیک ہو جائے گی اکانومی۔ اس کے لیے جو آپ کا نظام ہے انصاف کا، وہ بہتر کرنا پڑے گا۔
سب سے پہلے معاشرے سے یہ جھوٹ کی جو لعنت ہے، سود کی جو لعنت ہے، اس کو ختم کریں. ہم اپنی ایک چیز تو پروڈیوس کرتے نہیں ہیں. ہم ریکوڈیک کو دیکھ لیں، لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے. سونا لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو ہم انجن ہم پروڈیوس نہیں کرتے، مینوفیکچر نہیں کرتے. ہمارے ہاں انجینئرز جو ہیں وہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں، لیکن وہ کہاں جاتے ہیں؟ کمپیوٹر ہمارا نہیں ہے، موبائل ہمارا نہیں ہے، بسکٹس تک تو ہم باہر سے منگواتے ہیں، امپورٹڈ چاکلیٹ ہم باہر سے منگواتے ہیں، چائے کی پتی تک ہم باہر سے منگواتے ہیں. اکانومی ہم نے کیا خاک کھڑی کرنی ہے؟ آپ اگر دو لوگوں چیزوں کو سمجھتے ہیں، ایک ہے بیلنس آف پیمنٹ، ایک ہے بیلنس آف ٹریڈ. بیلنس آف ٹریڈ یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ جو ہے، یہ آپ کی ایکسپورٹ زیادہ اور امپورٹ کم ہو، تب جا کے یہ بیلنس آف ٹریڈ ہوگا. اور بیلنس آف پیمنٹ یہ ہے کہ جب آپ کی ایکسپورٹس بڑی ہوں، آپ کے پاس ریسیٹس بہت زیادہ ہو، اور بیلنس آف پیمنٹ کم ہو، آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ نہ ہو. اب آپ کی ساری چیزیں تو امپورٹڈ ہیں. امپورٹڈ ہم گاڑیاں منگواتے ہیں، سارا لوڈ آپ کا گاڑیوں کا ہے. اور اس سے بڑی ایک ہمارے اوپر ایک سونے پہ سہاگا جو سب سے بڑا جو ہے وہ پہاڑ ہے، عذاب ہے. آپ کا سارا پیسہ ڈیٹ آپ کا جاتا ہے آپ کے یہ دیواریں ٹھنڈی کرنے میں. 6 ماہ آپ دیواریں ٹھنڈی کرنے میں لگاتے ہیں آپ کے پاور سیکٹر کو. وہ آپ کی دیواریں لال اینٹ سے آپ جان نہیں چھڑوا سکے. ایسیز لگتے ہیں، سپلٹ ایسے لگتے ہیں، سینٹرلائز سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے، لال اینٹ سے آپ نے جان نہیں چھڑوائی. انرجی گرین پروگرام سے آپ نے جناب اس کو اڈاپٹ نہیں کیا، اور آپ وہ انرجی کو جو ہے نا وہ یوٹیلائز نہیں کرنا جانتے. ہم اکانومی کو کیسے بہتر کریں گے بتائیں آپ؟ پھر آپ کے جو سردیاں آتی ہیں تو ہم ہیٹر پہ چلے جاتے ہیں، الیکٹریسٹی وہاں پہ بھی کنزیوم کرتے ہیں. تو اپنے پاور سیکٹر کے جو ڈیٹ ہے اسی کو ختم کر لیں سب سے پہلے، اکانومی تو وہاں ٹھیک ہو جائے گی. لیکن ہم نے جناب لال اینٹ سے اپنی جان نہیں چھڑوانی. ہم نے وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی بھی برائے نام ہے، اور آپ کا دھواں، آپ کی ایئر کوالٹی انڈیکس تو ٹھیک نہیں ہو پا رہا. سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے معاشرے میں، لوگ جو ہے وہ بد امنی کا شکار ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے. تو کون آ کے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ آپ نے ایسی کوئی پالیسی وضع نہیں کی ہوئی کہ چائنیز بھی آتے ہیں تو ہم لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں، برائے نام کاغذوں میں ایک لوگوں کے نام پہ آ جاتی ہیں رپورٹڈلی، اور بعد میں ان کا کوئی پاکستانی وہاں پہ ہیڈ نہیں بیٹھا ہوتا، وہاں پہ کسی قسم کی پاکستان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہوتی. اگر یہ ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے معاشرے میں جو بد امنی ہے، ڈس انفارمیشن ہے، اور یہ جو سیاسی استحکام ہے، اس کو پہلے پروموٹ کریں، اس کو پہلے سٹیبل کریں. اور یہ جو سزاؤں والا معاملہ ہے اس کو پہلے ایشور کریں. ملک کے خداداد پہ اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے یا اس کو ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن اور جھوٹ پھیلا کے ملک کا امیج مسخ کرتا ہے تو سب سے پہلے ان کو لٹکایا جائے. اگر آپ معاشرے میں انصاف قائم نہیں کریں گے، اور اگر یہ عدالتوں کا نظام ایسے ہی رہنا ہے کہ اگر آپ نے یہاں سے کسی کے پیسے دینے ہیں یا آپ کسی کے گھر پہ حملہ آور ہوں، آگ لگائیں، جیسے 9 مئی کے واقعات ہیں، اور اگر سزائیں نہیں ملنی تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ اکانومی ٹھیک ہوگی. کیونکہ عدم برداشت بھی اس طرح ہے کہ جناب اگر بہو جو ہے وہ کھانا لے کے اگر لیٹ پہنچ گیا تو سسر صاحب اس کو قتل کر دیتے ہیں. یہ تو آپ کے معاشرے کا حال ہے. جھوٹ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمارے بسا ہوا ہے. آپ کسی ایک ادارے میں بغیر سفارش کے نہیں جا سکتے، آپ پولیس میں ایف آئی آر نہیں لانچ کروا سکتے، آپ کسی ہسپتال میں بغیر کال کروائے ایم ایس کو آپ اپنا علاج نہیں کروا سکتے. آپ کے یہاں پہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو لے لیں، آپ نے سارے ڈپارٹمنٹ تو جناب تھرڈ پارٹی کو دے دیے ہیں. تو اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے وہ جو آپ نے پہلے قرض اتارو ملک سنوارو والا پروگرام تھا، پہلے اس پہ اوپر عمل کرواتے. آپ نے وہ جو ڈیم جو ہے وہ پروگرام اکٹھے کرنے والا، وہ پیسہ کہاں ہے؟ ساری چیزوں کا پہلے حساب کریں، جو غلطیاں ہیں اس پہ اس کو بلا کے اس کو معافی مانگ کے ایک لیسن لے کے ملک کو آگے چلائیں. اور ہر انڈیویجول اپنا اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا نہیں جب تک، تب تک کچھ نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے یہ پروٹوکول کلچر نہیں چھوڑا، اگر آپ نے یہ جو کروڑوں روپے اربوں روپے آپ کے صرف یہ شاہی نظام میں خرچ ہوتے ہیں اگر نہیں چھوڑیں گے، تب تک یہ معاشرہ اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی. اور یہ جو $1 ٹریلین کا جو آپ کا خواب ہے یہ پورا نہیں ہوگا. جبکہ ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ کوشش ہے، میں انڈیویجلی ایک سٹیزن ہو کے، محب وطن ہو کے، میں تو یہ عہد کرتا ہوں کہ اپنا رول کنٹریبیوٹ کروں گا اور اس معاشرے کا وہ ایک شہری بنتا ہوں، ایک پاکستانی جو اس ملک کے لیے سنوارنے کے لیے کام کرتا ہے. لیکن آپ کو اس کے بہتری کے لیے پہلے ٹریفک کا نظام ٹھیک کریں، عدالتی نظام ٹھیک کریں، پولیس کا نظام ٹھیک کریں. یہ جو ہر طرح کی کرپشن سے گھرا ہوا ملک ہے اس کو ٹھیک کریں. اب رہی بات جناب وہ خالد خورشید کی جو جعلی ڈگری ہولڈر تھا، اس کو 34 سال کی سزا ہوئی ہے انتشاری فسادی کو، وہ اس وجہ سے کہ اس انتشاری نے